بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں۔ 2021 میں پانی میں موجود پلرز دریا میں پانی کی مقدار یا اس کی سطح کو بتا رہے ہیں، جو اگلے 2 سال کے اندر ہوتے ہوتے مسلسل خشک ہو رہی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے دریائے فرات۔ دریائے فرات کا خشک ہونا ہی جنگ ہرمجدون یا پھر دنیا کی سب سے آخری جنگ ارمگیڈن کے شروع ہونے کا آغاز ہے، جس کا وعدہ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جو ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس کو لے کر بہت ہی خوفناک لڑائی ہوگی، اور ہر لڑائی کے اندر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے گا کہ شاید میں اس لڑائی کے اندر بچ جاؤں، اور اس دوران دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا۔ لہٰذا جو شخص بھی اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اس اہم ترین حدیث مبارکہ کے اندر قرب قیامت کی ایک اہم ترین پیشن گوئی کی گئی ہے، جس کے مطابق دریائے فرات، جس کا بہاؤ اس دور کے اندر بھی اپنے عروج پر تھا اور کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی خشک ہو سکتا ہے، عنقریب خشک ہو کر ایسے لوگوں کی آزمائش کرے گا جو کہ دنیا کے مال و زر یا لالچ کے شکار ہوئے یا پھر بے دین ہوئے، اور اس مال کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور ایسے لوگ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ بھی نہ لیں، وہی اللہ کے بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ اس پیشن گوئی کو سمجھنے سے پہلے دریائے فرات کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرات یعنی صاف پانی۔ یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے، پھر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک پہنچ جاتا ہے۔ واقعہ کربلا اسی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر کے کنارے پیش آیا تھا، جسے نہر القمہ کہا جاتا ہے، جب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اس دریا کا پانی بند کر دیا گیا اور ان کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے روایات کے اندر اس دریا کی بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس دریا کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے اور ترکی کے مشرقی حصے سے یہ شروع ہو کر عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ متوازی ہیں، اور یہ دونوں دریا پرشین گلف کے نزدیک ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد اسے شط العرب کہتے ہیں۔ یہی دریا ایران اور عراق کا بارڈر ہے۔ فرات اور دجلہ کی وجہ سے اس علاقے کی سرزمین زرخیز ہے، اور یہ زمین بین النہرین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سرزمین انسانی تہذیب کا مرکز رہی ہے، اور تاریخ کے اندر مختلف تہذیبوں کو سرزمین کے اندر کافی ترقی حاصل ہوئی۔ مثال کے طور پر بابل کے قدیمی دارالخلافہ کی بنیاد بھی دریائے فرات کے اسی کنارے پر رکھی گئی۔ بعض روایات کے مطابق فرات ایک مقدس اور بافضیلت دریا ہے، جس کے اندر جنت کا پانی شامل ہے، جو 7ویں آسمان پر موجود ایک بہت بڑے درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ سائنٹیفکلی طور پر آج یہ بات ثابت کرنا مشکل ہے کہ 7 آسمانوں پر موجود سدرۃ المنتہا سے یہ کس طریقے سے یا کس ذریعے سے آ رہا ہے۔ یہ بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شاید آنے والے وقتوں کے اندر ہم اس کی سائنس کو بھی دریافت کر لیں۔ فرات کے خشک ہونے سے متعلق بہت سارے دعوے موجود ہیں کہ کہیں پر تو کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ انسانوں کو مل گیا، جس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں پر دفن کوئی بہت بڑا سونے کا خزانہ شہر کے نیچے موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس بہت چھوٹے چھوٹے ایسی چٹانیں موجود ہیں جن کے اندر سونے کی کافی مقدار لوگ نکالا کرتے تھے، لیکن جب یہ شہر زلزلے کے بعد تباہ ہوا تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے ہی دفن ہو گئیں۔ اس لیے آج بھی دریائے فرات کے نیچے موجود ان چٹانوں سے بہت معمولی مقدار کے اندر سونا نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور اب تک کہیں سے بھی دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ یا بہت زیادہ مقدار کے اندر سونے کے پہاڑ یا پھر خزانے کے ملنے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق پہلے اس دریا کو مکمل طور پر خشک ہونا تھا، جبکہ آج بھی اس کے اندر کچھ پانی ابھی باقی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ اس کے مکمل خشک ہونے کے بعد واقعی کوئی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے، یا پھر ایسا خزانہ دنیا کے سامنے آئے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے بالکل مطابق ہو، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو اسے کھوجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے،
بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس پہاڑ کو بنا کھوجے اچانک سے انسانوں کے لیے ظاہر کر دے۔ حدیث مبارکہ میں سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے، نہ کہ تیل یا کسی اور قسم کی دولت کا۔ دریائے فرات ابھی مکمل خشک نہیں ہوا، لیکن جس تیزی کے ساتھ دریائے فرات کا پانی خشک ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ آئندہ کچھ ہی سالوں میں یہ مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور سونے کے پہاڑ کو اگل دے گا۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔